اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بیان چل رہا ہے ادغام کبیر کا بیان مکمل ہوا تھا اور اس سے پہلے ادغام تعریف کا بیان، ادغام کبیر کا بیان۔ شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ مدغم کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں، مدغم فی کے ساکن اور متحرک ہونے کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں تھی، ادغام صغیر، ادغام کبیر۔ اور ادغام کا بیان تو مکمل ہو چکا ہے۔ ادغام کبیر کا بیان تھا اس سے پہلے جو سبق گزرا تھا ادغام کبیر کا۔ ادغام کبیر وہ ہے کہ جس میں پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف متحرک، اور ادغام صغیر وہ ہے کہ جس میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک، پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنا، وہ ادغام صغیر کہلاتا ہے۔ اور جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب ادغام صغیر کی اقسام ہیں، ادغام متجانسین، متقاربین، مصرین، سب ادغام صغیر کی اقسام ہیں۔ تو دوسری قسم تھی ادغام کبیر۔ ادغام کبیر میں ہے کہ دونوں حرف متحرک، پہلا بھی متحرک دوسرا بھی متحرک، دوسرے کا پہلے حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کیا جاتا ہے۔ اور امام حفص کی روایت میں ادغام کبیر 5 جگہ پایا جاتا ہے جو تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ بیان شروع ہو رہا ہے حمزہ کا۔ اب یہ کتاب تقریباً بس اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ حمزہ کا بیان ہے، حمزہ کے بیان کے بعد ایک چھوٹا سا بیان ادغام ساکنین، اجتماع ساکنین کا ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب مکمل ہے۔ 2 بیان ہیں صرف اس کے اندر۔ ان بیان کو اچھی توجہ سے آپ سن لیجیے گا اور پھر یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ حمزہ کا بیان بھی بہت اہم بیان ہے۔ اس کے اندر حمزہ کی بات کو سمجھنا ہے اور وصلی کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب اس کے اندر ہے۔ چلو اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ بیان توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ یہ حمزہ کا بیان آپ کی اسکرین کے اوپر، حمزہ کا بیان۔ حمزہ کی 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں حمزہ کی؟ 2 قسمیں، قطعی، وصلی۔ حمزہ قطعی، حمزہ وصلی، یہ 2 قسمیں ہیں، قطعی اور وصلی۔ قطعی کو سمجھنا ہے، وصلی کو سمجھنا ہے۔ قطعی کس کو کہتے ہیں، وصلی کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو درمیان میں آنے سے نہ گرے، یہ قطعی ہے کہ درمیان میں آنے سے نہ گرے، یعنی پیچھے سے اگر ہم ملا کر کے پڑھیں، وصل کریں، تو وہ حمزہ اپنی جگہ پر باقی رہے۔ یعنی قطعی حمزہ کو کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں کیا جا سکتا، وہ قطعی حمزہ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے حمزہ وصلی، وہ ہے جو ابتدا میں باقی رہے اور درمیان میں آنے سے گر جائے۔ شروع میں، کلمے کے شروع میں تو باقی رہے، اور جب پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں، وصل کریں، تو پھر وہ گر جائے۔ یہ حمزہ وصل کہلاتا ہے۔ جو حمزہ گر جائے ملا کر پڑھنے سے، وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، الحمد للہ رب العالمین، یہ حمزہ وصلی ہے۔ ابتدا میں یہاں سے ابتدا کریں گے تو یہ حمزہ باقی رہے گا، اور وصل کریں گے، پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، حمزہ گر گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی، اب ابتدا کر رہے ہیں آگے جملے سے،
تو وہاں حمزہ آیا یہ وصلی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے، ابتدا میں باقی رہے اور وصل کریں گے، پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں گے گر جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو حمزہ وصلی وہ ہے جو ابتدا میں باقی رہے اور درمیان میں آنے سے گر جائے، ٹھیک ہے، دونوں قسمیں ہو گئی، حمزہ قطعی جو درمیان میں آنے سے نہ گرے، کسی بھی حالت میں نہ گرے، حمزہ وصلی جو ابتدا میں باقی اور درمیان میں آنے سے گر جائے، ٹھیک ہے، کسی لفظ میں دو حمزہ کے جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں، یہ اس کو سنیے گا آپ توجہ کے ساتھ، کسی لفظ میں دو حمزہ کے جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں، ایک لفظ ہے اس میں دو حمزہ جمع ہو جائیں تو وہ دو حمزہ جو جمع ہوئی ان کی کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں ہیں، وہ کیا ہے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں حمزہ متحرک اور دونوں قطعی، یہ پہلی صورت ہو گئی، ایک لفظ میں دو حمزہ جمع ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں حمزہ متحرک ہیں اور دونوں قطعی ہیں، متحرک ہیں اور متحرک ہونے کے ساتھ دونوں قطعی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے حمزہ کا، ایسے جو حمزہ آ جائے قطعی اور متحرک تو ان کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ اس کا حکم ہے کہ دونوں حمزہ کو تحقیق سے یعنی خوب صاف صاف ادا کرنا چاہیے، یہ ہے، ایسے حمزہ کسی لفظ میں دو حمزہ جمع ہو، دونوں متحرک ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ دونوں حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، تحقیق یعنی خوب صاف صاف ادا کرنا ہے، آپ جو بول رہے ہیں نا اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، جیسے انذرتہم، اب دیکھیں دو حمزہ جمع ہے، دونوں متحرک ہیں اور دونوں کیا ہیں؟ قطعی ہیں، تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، خوب صاف صاف پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اگر ایک میں بھی تسہیل ہو گئی تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تسہیل نہیں کرنی، تسہیل یعنی نرمی نہیں کرنی کسی بھی حمزہ میں، تحقیق سے واضح بالکل صاف صاف پڑھنا ہے، أأنذرتهم أألد، اب أألد ایک لفظ ہے، دو حمزہ جمع ہے، دونوں قطعی ہیں، دونوں متحرک ہیں، تو ان کو بھی کیا پڑھنا ہے؟ تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، أألد ویڈیو بن رہی ہے، أألد، مگر ایک جگہ اس قاعدے کے خلاف ہے، ایک جگہ اس قاعدے کے خلاف ہے، یہ آپ کو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، یعنی اعجمی، اس میں کیا کرنا ہے؟ پہلے حمزہ کو تو تحقیق سے پڑھنا ہے، صاف پڑھنا ہے، اور دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھنا ہے، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ مگر ایک جگہ اس قاعدے کے خلاف ہے، یعنی اعجمی، یہ 24ویں پارے میں ہے، 24واں پارے کے آخر میں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيٌّ، اس کا پہلا حمزہ تحقیق سے اور دوسرا حمزہ ذرا نرم کر کے پڑھا جائے گا، اس نرم کر کے پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں اور یہ تسہیل واجب ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ تسہیل کیا ہے؟ واجب ہے، میں آپ کو پہلے یہ کسی سبق کے اندر بہت اچھی طرح سے سمجھا چکا ہوں، یہ امام حفص کی روایت میں یہ حمزہ، دیکھیں پہلی شکل کیا ہوگی؟ کسی کے ایک لفظ میں دو ہوں، دونوں متحرک ہوں، دونوں قطعی ہوں، تو پورے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی ایسا لفظ آئے کہ اس میں دو حمزہ، دونوں متحرک، دونوں قطعی، تو ان دونوں حمزہ کو تحقیق سے خوب صاف صاف واضح پڑھنا ہے، انذرتہم أألد، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ، یہ 24 پارے کے آخر میں ہے، اس میں اس قاعدے کے خلاف پڑھا جائے گا، پہلے حمزہ کو تحقیق سے صاف پڑھیں گے واضح، اور دوسرے حمزہ کے اندر ذرا
نرمی کریں گے. اس طرح سے اعجمیون اعجمیون اعجمیون. اور یہ دوسرے حمزہ میں جو تسہیل ہے، نرمی ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اگر تسہیل نہیں کی دوسرے حمزہ میں، نرمی نہیں کی، تو گنہگار ہوں گے. چونکہ واجب کا مطلب ہے کہ واجب کو ترک کرنا گناہ ہوتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے. تو اس لیے واجب کو ترک نہیں کرنا ہے. یعنی مطلب اگر ہم نے اس کو دونوں حمزہ کو پڑھ دیا اعجمیون اعجمیون، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں دوسرے حمزہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تسہیل کرنی ہے. اعجمیون. پہلے میں تو تحقیق کرنی ہے، اعجمیون اعجمیون. اور اس کی خوب مشق کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس لفظ کی مشق نہیں کی جائے گی تو یہ تسہیل نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے؟ اور یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ دوسرے حمزہ میں یہ تسہیل کیا ہے؟ نرمی. یہ تسہیل، یہ نرمی کیا ہے؟ واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ خود بھی اس کے مطابق قرآن پڑھیے. آپ کے سامنے اگر اس لفظ میں کوئی تحقیق کرے تو اس کو بھی سمجھائیے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ جو حمزہ ہے ان کو تحقیق سے پڑھنا ہے. ان کے اندر اگر نرمی کر دی تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. یعنی ان دونوں کو کیا پڑھنا ہے؟ تحقیق سے پڑھنا ہے. اگر ہم نے پڑھ دیا ان نرمی سے پڑھ دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہو جائے گا. ہاں، اور دوسری قراتوں کے اندر ان کے اندر تسہیل بھی ہے، تحقیق بھی ہے، بہت ساری ہیں. وہ تو خیر ہم چونکہ امام حفص کی روایت میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس لیے امام حفص کی روایت میں ہمیں یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو اچھی طرح سے؟ تو پہلی صورت ہے کہ دو حمزہ جمع ہوں اور دونوں متحرک ہوں، دونوں قطعی ہوں. تو اس کا حکم کیا ہے کہ دونوں حمزہ کو تحقیق یعنی خوب صاف صاف ادا کرنا ہے. لیکن ایک جگہ اعجمیون، اس کے اندر پہلے حمزہ کو تحقیق سے، دوسرے حمزہ کو تسہیل یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مفتوح. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دو حمزہ جمع ہو، پہلا حمزہ کیا ہو؟ قطعی استفہامیہ ہو. قطعی استفہامیہ یعنی جو حمزہ استفہامیہ کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو استفہامیہ کا مطلب پوچھنا، سوال کرنا، کوشچن کرنا. تو پہلا حمزہ قطعی استفہامیہ ہو اور دوسرا وصلی مفتوح. یعنی ایسا حمزہ، وصلی آپ سمجھ گئے نا اوپر؟ وصلی وہ ہے کہ جو ابتدا میں تو باقی رہے اور درمیان میں آنے سے گر جائے، وہ وصلی کہلاتا ہے. تو دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو، یعنی وصلی اور مفتوح ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو. مفتوح کہتے ہیں جس کے اوپر فتح ہوتا ہے. یہ پڑھانا آپ نے پیچھے، فتح، ضمہ، کسرہ. تو جس حرف کے اوپر فتح ہوتا ہے وہ مفتوح کہلاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر ضمہ ہوتا ہے وہ مضموم کہلاتا ہے، اور جس کے اوپر کسرہ ہو مکسور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اصطلاحات آپ کو یاد رکھنی ہے، اس طرح کے لفظ آتے رہیں گے. تو دونوں حمزہ متحرک ہوں، پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مفتوح. یہ صرف 6 جگہ ہے قرآن پاک کے اندر ایسے لفظ کہ پہلا قطعی استفہامیہ، دوسرا وصلی مفتوح. یہ قرآن پاک کے اندر 6 جگہ آتا ہے. پہلی جگہ الذکرین، یہ اس کے اندر ہے 8ویں سپارے کے اندر. قل الذکرین، آپ جو بول رہے ہیں نا اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو الذکرین 2 جگہ سورہ انعام میں آتا ہے، اور اسی طرح سے الآن 2 جگہ سورہ یونس میں، اللہ 2 جگہ نمل اور یونس میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ 6 جگہ آیا. الذکرین بھی 2 جگہ، سورہ انعام میں 2 جگہ آیا ہے، اور الآن سورہ یونس میں 2 جگہ آیا ہے. اللہ سورہ نمل اور یونس میں 2 جگہ آیا ہے. تو اس طرح کل جگہ
یہ 6 جگہ آیا ہے. یعنی یہ کون سی ہے کہ ایک کلمے میں 2 حمزہ اور جس میں پہلا قطعی استفہامیہ اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح. یہ قرآن پاک میں 6 جگہ آیا ہے. ٹھیک ہے. الذکرین اصل میں کیا تھا؟ الذکرین. اب دیکھیے اس کی اصل اس کی کیا ہے؟ الذکرین. 2 حمزہ ہیں، دونوں حمزہ مفتوح ہیں. ٹھیک ہے. پہلا حمزہ قطعی ہے، قطعی استفہامیہ ہے، دوسرا حمزہ کیا ہے؟ وصلی مفتوح ہے. ٹھیک ہے. الذکرین. اور اسی طرح سے آنا کی اصل کیا ہے؟ الآنا. اور اللہ کی اصل کیا ہے؟ اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کا حکم کیا ہے؟ اصل بھی آپ کو سمجھے، یعنی قرآن پاک میں جو یہ موجود ہے یہ اپنی اصل کے ساتھ نہیں ہے. ان کی اصل بھی آپ کو یاد رکھنی کہ ان کی اصل، چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ دونوں حمزہ متحرک ہو. اب جب آپ نے پڑھا کہ دونوں حمزہ متحرک، پہلا قطعی استفہامیہ دوسرا وصلی مفتوح، تو آپ فوراً کنفیوز ہو جائیں گے کہ الذکرین یہاں تو ایک ہی حمزہ ہے، 2 حمزہ کہاں ہیں؟ آنا ایک حمزہ ہے، 2 حمزہ کہاں ہیں؟ اللہ ایک ہی حمزہ ہے. تو یہ کنفیوژن آپ کو اسی وقت ہوگا جبکہ ان کی اصل آپ کو پتہ نہیں ہوگی. تو اصل ان کی کیا ہے؟ الذکرین اصل میں کیا ہے؟ الذکرین. الآنا الآنا، اللہ اللہ. ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہے. اب ان کا حکم کیا ہے؟ حکم سمجھ لیجئے کہ الذکرین کیوں ہوا. اس کا حکم ہے کہ پہلا حمزہ تحقیق سے پڑھا جائے گا اور دوسرے حمزہ میں 2 صورتیں جائیں. پہلے حمزہ کے بارے میں کلیئر ہو گیا کہ تحقیق سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تحقیق یعنی صاف صاف پڑھا جائے گا پہلے حمزہ. اور دوسرے حمزہ میں 2 صورتیں جائز ہیں، تسہیل اور ابدال. مگر ابدال بہتر ہے. صورتیں دونوں جائز ہیں، تسہیل بھی جائز ہے اور ابدال بھی، مگر ابدال کیا ہے؟ بہتر ہے. ابدال کرنا چاہیے. چونکہ تسہیل میں اگر ہم نے تسہیل کی تو 2 حمزہ کی وجہ سے انشاء اور خبر کا کے اندر التباس پیدا ہو جائے گا. یعنی یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جو حمزہ ہے کون سا حمزہ استفہامیہ کون سا کیا ہے. تو اس لیے ابدال بہتر ہے، لیکن جائز تسہیل بھی ہے. تو قرآن پاک کے اندر جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ ابدال کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. تو الذکرین اصل میں کیا ہے؟ الذکرین. پہلے حمزہ کے اندر تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، صاف پڑھنا ہے. اور دوسرے حمزہ کے اندر ابدال کرنا ہے. ابدال کا مطلب اس کے اندر مد کر دینا ہے. کس طرح سے؟ الذکرین. ٹھیک ہے. پہلے حمزہ کو کھینچتے ہوئے چلے جاؤ، ابدال ہو جائے گا. تو دوسرا جو حمزہ ہے اس کو اس کے اندر ابدال کرنا ہے، مد کر دینا ہے اس کے اندر. پہلے حمزہ کے اندر تحقیق، الآن اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر تسہیل بھی کر سکتے ہیں. تسہیل کس طرح کریں گے؟ الذکرین. پھر اس طرح پڑھیں گے الذکرین الآن اللہ. لیکن ابدال بہتر ہے، ابدال ہی کیا جائے اس کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دوسری صورت ہوئی کہ 2 حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ ہو دوسرا وصلی مفتوح ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے الذکرین ان کی اصل کیا ہے؟ الذکرین. پہلا حمزہ استفہامیہ ہے اور قطعی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے حمزہ کے اندر تو کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی ہے، پہلے حمزہ کے اندر کوئی چھیڑخانی نہیں کی جا سکتی ہے. ملا کر کے پڑھو، کچھ بھی کرو، یہ گرے گا نہیں پہلا حمزہ. ٹھیک ہے. دوسرا چونکہ وصلی ہے، وصلی مفتوح، تو اس لیے دوسرے حمزہ کے بارے میں 2 صورتیں جائز ہوئی. پہلی صورت تسہیل، دوسری صورت ابدال. مگر ان 2 صورتوں میں ابدال بہتر ہے.
बात समझ में आ गई? चुप हो, इसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो ये है। अब देखिए आपको कुरान पाक के अंदर दिखा देता हूं मैं कि कुरान पाक के अंदर ये अल्फाज जो है वो अपनी असल पर नहीं है, जो कायदा है कायदे के मुताबिक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। आज ज़करैनी सूरह अनआम के अंदर है, यानी 8वें सिपारे के अंदर। ये देखिए, कुल ज़करैनी। अब आपको पता लग गया कि इसकी असल क्या है। असल क्या है? कुल ज़करैनी। ठीक है, एक जगह तो ये हो गया, और इसी तरह से दूसरी आयत के अंदर है वमिनल इबिल इत्नैन वमिनल बकर इत्नैन कुल ज़करैनी। तो कुरान पाक के अंदर ये इस तरह से लिखे हुए हैं, यानी कायदे के मुताबिक। इसमें ये दो हमजा है अज़्ज़करैनी। पहला हमजा क्या है? क़त्ई इस्तिफ़ामिया है, ठीक है। और दूसरा हमजा क्या है? वस्ली मफ्तूह। तो दूसरे हमजा के अंदर क्या करना है? दो सूरतें हैं। पहली, दूसरे हमजा के अंदर क्या करना है? तस्हील करनी है, और दूसरा इब्दाल करना है। लेकिन कुरान पाक के अंदर चूंकि इब्दाल बेहतर है, तो इसलिए इब्दाल के साथ ये अल्फाज मौजूद हैं। तो हमें किस तरह पढ़ना है? कुल ज़करैनी। पहले हमजा के अंदर तहक़ीक़ करनी है ज़करैनी, अगरचे अज़्ज़करैनी भी पढ़ सकते हैं। कुल ज़करैनी हर्रम अमिल उन्सयैन, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। वमिनल इबिल इत्नैन वमिनल बकर इत्नैन कुल अज़्ज़करैनी हर्रम अमिल उन्सयैन, इस तरह भी जायज़ है, लेकिन इब्दाल बेहतर है। कुल ज़करैनी। बात समझ में आ गई? इसी तरह से उन दोनों को भी समझ सकते हैं, दोनों मिसालों को। तो ये 5 सूरतें हैं। किसी लफ्ज में दो हमजा के जमा होने की 5 सूरतें हैं। पहली सूरत दोनों हमजा मुतहर्रिक और दोनों क़त्ई। इसका हुक्म है कि दोनों हमजा को तहक़ीक़ से यानी खूब साफ साफ अदा करना चाहिए, जैसे अअलज़रतहुम अअलिदु। और एक जगह इस कायदे के खिलाफ यानी अअजमी, जो दूसरे हमजा के अंदर तस्हील वाजिब है। नंबर 2, दोनों हमजा मुतहर्रिक हों, पहला क़त्ई इस्तिफ़ामिया, दूसरा वस्ली मफ्तूह। ये सिर्फ 6 जगह है जो आपके सामने मौजूद है। इनका हुक्म है कि इसका पहला हमजा तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा, और दूसरे हमजा में 2 सूरतें जायज़ है, तस्हील और इब्दाल, मगर इब्दाल बेहतर है। ठीक है, दोनों सूरतें आपको समझ में आ गई। इन दोनों सूरतों को याद कर लीजिएगा। बाकी 3 सूरतें जो बची हैं उनको इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, चूंकि अब तो किताब ये खत्म होने वाली है, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इन 2 सूरतों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और कुरान पाक इनके मुताबिक पढ़िएगा। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसको समझ लीजिएगा। क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।